بائبل کی نبوتوں کے مطالعے میں اب ہم واقعات کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے مصیبتوں پر بات کریں گے اور رہنمائی کے لیے مکاشفہ کی کتاب دیکھتے ہیں جو اس خاص وقت کی معلومات کا بنیادی ذریعہ ہے۔ دوسرے اور تیسرے باب میں کلیسیائی دور کے نبوتی منظرنامے کو بیان کرنے کے بعد چوتھے باب میں یوحنا آسمان پر گیا اور اس نے بتایا کہ اس نے وہ چیزیں دیکھیں جو اس کے بعد ہوں گی، یعنی کلیسیائی دور کے بعد۔ تو پھر مکاشفہ 4 سے 18 تک ان مصیبتوں کا تفصیلی بیان ملتا ہے۔ اب ان مصیبتوں کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے بدی اور بدکاروں کا خاتمہ۔ بدی اپنے انجام کو پہنچتی ہے تاکہ وہ ظاہر ہو اور اس کی عدالت ہو۔ یہ خداوند کا دن ہے جب پوری دنیا کی عدالت ہوگی۔ یسایہ 13:9 میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درست ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گناہ گاروں کو اس پر سے نیست و نابود کرے۔ 7 سالوں کے اختتام پر خدا مکمل طور پر راست بازوں سے بدکاروں کو الگ کرے گا اور زمین پر تمام بدکاروں کی عدالت کرے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں خدا مداخلت کر کے برائی کو روکتا کیوں نہیں؟ مصیبتوں میں وہ ایسا کرے گا، اس لیے خدا کی بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی کا سختی سے مقابلہ کرتی ہے۔ مصیبتوں کا دوسرا مقصد یہاں پر یوں بیان کیا گیا ہے، دنیا بھر سے روحوں کو جمع کرنا۔ اس تناظر میں متی 24:14 مصیبتوں میں اس کام کا حوالہ دیتا ہے اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ اس منادی کی سچے گواہ سربراہی کریں گے اور 1,44,000 یہودی مبشرین کریں گے۔ اس عدالت کے دوران بہت سے اور توبہ کرنے والے نجات پائیں گے، کیونکہ آسانی میں لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب ان کے گرد سب کچھ ہلایا جائے گا تو ان کو احساس ہوگا کہ انہیں خدا کی ضرورت ہے۔ مصیبتوں کا تیسرا مقصد اسرائیل کی نجات ہے۔ رومیو 11:25 میں لکھا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ مصیبتوں کی اذیت ناک تکلیفیں اسرائیل کی سخت بے اعتقادی اور غرور کو توڑیں گی، اور اس طرح تمام اسرائیل یسوع مسیح کو قبول کرے گا بطور بادشاہ، اور نئے عہد میں داخل ہو کر تمام اسرائیلی نجات پائیں گے۔ وہ ہر مجدون کی لڑائی میں خداوند کا نام پکاریں گے کہ وہ انہیں ان سے بچائے جو انہیں تباہ کرنے کو ہیں، اور یہ انہیں اس لائق بنائے گا کہ وہ مسیحی بادشاہی کو حاصل کر سکیں۔ دانیل 12:7 میں لکھا ہے، اس شخص نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور مصیبتوں کا دور اور نیم دور 3.5 سال، اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ یہ ان چیزوں کا امتزاج ہے جو اسرائیل کو ایمان میں لائے گا۔ پہلا، خاتمہ، جو نئے عہد نامے کی تصدیق کا ایک بڑا نشان ہے۔ نمبر 2 گواہوں کی شاندار گواہی جو یسوع کی مسیح کے طور پر منادی کریں گے، اس کی موت اور جی اٹھنے کے ساتھ۔ پھر اسرائیل کو یونا کا تیسرا نشان ملے گا۔ تیسری چیز جو اسرائیلیوں کو قائل کرے گی کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ یہ ہے کہ جب نئے عہد نامے کی تمام نبوتیں جو مصیبتوں کے بارے میں ان کی آنکھوں کے سامنے پوری ہوں گی۔ چوتھا عنصر اسرائیلیوں کی بڑی مصیبت ہوگی جو ان کے خود پر انحصار کرنے کے بجائے خدا کی طرف لوٹنے کا سبب بنے گی۔ نمبر 5، خدا خود اسرائیل کی آنکھوں پر مسیح کو رد کیے جانے سے اب تک بندھی پٹی کو ہٹا دے گا، اور پھر آپ دیکھیں مکاشفہ 4 اور 5 میں مصیبتوں کے شروع سے پہلے کے آسمان کو دکھایا گیا ہے۔ یوحنا 4:1 میں یوحنا آسمان پر لے جایا گیا، مگر وہ مستقبل میں لے جایا گیا، اس لیے وہ اس کا چشم دید گواہ بنا جو وہاں پر ہوا۔ اس نے کلیسیا کو پہلے ہی آسمان پر دیکھا جن کی نمائندگی 24 بزرگ کرتے ہیں، اور مصیبتوں سے پہلے عدالت کا آغاز ہوگا، اور میرا ماننا ہے کہ یوحنا بھی ان 24 بزرگوں میں سے ایک ہوگا۔ تو وقت کا یہ سفر بائبل سے ہے۔ مکاشفہ 5 میں مصیبتوں کو سمجھنے کی کنجی مضمر ہے۔ یہ کنجی تمہاروں یا کتاب کی 7 مہروں کا کھلنا ہے۔ مکاشفہ 5ویں باب کی 1 سے 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا، اور میں اس بات پر زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، اور دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ سر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ ان آیات کی ڈرامائی فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کتاب کی خاص اہمیت ہے، اور اگر کوئی اسے کھولنے کے لائق نہ نکلا تو نتائج انتہائی المناک ہوں گے، مگر ایک ایسا ہے جو اسے کھولنے کے لائق ہے، اور اس کی اہلیت کا انحصار پہلے اس پر ہے کہ وہ کون ہے اور پھر اس پر کہ اس نے کیا کیا۔
پہلی بات، وہ یہودا کا ببر ہے جو داؤد کی اصل ہے، ایسا شخص جو یہودا کے قبیلے میں پیدا ہوا اور داؤد کے گھرانے سے ہے، جو عہد کے مطابق دنیا کا راست باز بادشاہ ہے، اور پھر داؤد کی اصل سے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خدا بھی ہے، وہ مسیح یسوع میں خدا ہے، اور سچا بادشاہ ہوتے ہوئے صرف اسے یہ کتاب کھولنے کا حق ہے۔ یہ کتاب وہ دستاویز ہے جو اس کے قانونی حق کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ وہ اس زمین پر بادشاہی کرے، اور اگر کوئی اسے کھولنے کے لائق نہ ہوا تو کسی کو زمین کو بحال کرنے اور اسے برائی سے چھڑانے کا حق حاصل نہ ہوگا۔ دوسری بات، اس نے ایسا کچھ کیا جو اسے منفرد طور پر اس کتاب کو کھولنے کے قابل بناتا ہے، وہ غالب آیا ہے، اور اس کا بیان 6 اور 7 آیت میں مزید ہوا ہے۔ اور میں نے اس تخت کے بیچ میں ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے داہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب وہ مڑا تو اس نے ذبح کیا ہوا برا دیکھا جو دوبارہ جی اٹھا تھا، جو کل اختیار رکھتا تھا، یعنی 7 سینگ اور پوری قدرت جو خدا کی 7 روحیں ہیں۔ جب اس نے تخت پر آ کر کتاب لی تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے کل زمین پر اختیار حاصل ہے۔ جواب میں 9 اور 10 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہ گیت گایا گیا، تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا۔ برا اس کتاب کو لینے اور اسے کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ یہ وہ برا ہے جو ذبح کیا گیا، اور اپنے خون کے وسیلے سے اس نے پوری زمین بشمول اپنے لوگوں کو خریدا، اور وہ اس زمین پر غالب آیا اور بدی کی طاقت پر غالب آیا۔ اس نے انہیں چھڑانے کی قیمت چکائی اور دشمن کے ہاتھ سے انہیں واپس حاصل کیا، اور اپنے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے برا غالب آیا، اس لیے وہ ببر ہونے کے لائق ہے۔ زمین اور اس پر رہنے والوں کو اپنے خون کے وسیلے چھڑانے سے وہ ان کی ملکیت کا حق رکھتا ہے، کیونکہ صرف اسی کو بطور ببر داؤد کے تخت پر بیٹھنے اور نجات یافتہ لوگوں کو اپنی بادشاہی میں شامل کرنے کا حق حاصل ہے۔ مکاشفہ 5ویں باب کی 9 اور 10 آیت میں جو تمجید کی گئی کہ چونکہ وہ نجات دہندہ ہے، اس لیے وہ اس کتاب کو لینے سے کھولنے اور تمجید کی ساری بادشاہی پر حکومت کرنے کے لائق ہے۔ 12 سے 14 آیت بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے، اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ واضح طور پر کتاب کے کھلنے کا تعلق اس کے زمین کو لینے، اس پر حکومت کرنے کے قانونی حق سے متعلق ہے، اور یہ سب اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اس لائق ہے کیونکہ اس نے زمین کو چھڑایا ہے۔ جو اس پر اضافی روشنی ڈالتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں مخلصی کی یہودی شریعت کے پس منظر کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر خاندان کے پاس وعدے کی سرزمین کا ایک حصہ تھا، اگر وہ مقروض ہوتا تو انہیں زمین کو بیچنا پڑتا اور اس کا قبضہ کھونا پڑتا، اور پھر ان کا کوئی قرابتی اس سے ان کے لیے چھڑاتا تاکہ وہ خاندان میں رہے۔ چھڑانے کا مطلب واپس خریدنا ہے، اور اس سے قرابتی چھڑانے والا کہا جاتا تھا۔ بعض اوقات انہیں خود کو غلامی میں بیچنا پڑتا تھا، مگر وہ پھر بھی ضروری دولت رکھنے والے کے وسیلے چھڑائے جا سکتے تھے۔ جب قرابتی چھڑانے والا زمین کو واپس خریدتا تو 2 طرح کی دستاویز بنائی جاتی جو زمین پر اس کی ملکیت، حکمرانی اور قبضے کے حق کا ثبوت ہوتی۔ ایک کو کھلا رکھا جاتا تاکہ ہر کوئی دیکھ سکے، دوسری پر مہر لگا کر محفوظ جگہ رکھی جاتی تھی۔ جب یرمیہ نے 32ویں باب کی 6 سے 13 آیت میں زمین خریدی تو اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اگر کوئی ملکیت پر سوال اٹھاتا اور دعویٰ کرتا کہ عام دستاویز میں ہیرا پھیری کی گئی تو وہ مہر بند کتاب کو کھول سکتے تھے، جس سے واضح ہوتا کہ اس کا حقیقی مالک کون ہے۔ تاہم جب بھی لوگ اس زمین پر قبضہ کرتے اور چھڑانے والے کے اس اختیار کی مخالفت کرتے تو اسے پہلے اس زمین پر قبضہ حاصل کرنے کا حق ثابت کرنا ہوتا تھا، اور پھر وہ زبردستی انہیں وہاں سے نکالتا جو غیر قانونی طور پر قابض ہوتے یا اس کے اختیار کا انکار کرتے۔ اس لیے جب حقیقی مالک اپنی خریدی ہوئی زمین کا قبضہ لینے آتا تو اسے مہر بند دستاویز کو کھولنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ اس کے اختیار کو قائم کرتا تھا کہ وہ فوری طور پر اپنی میراث پر کسی کے عملی قبضے کو ختم کرے اور اپنی وراثت کا دوبارہ دعویٰ کر سکے۔ بعض اوقات چھڑانے والا زمین خریدتا اور فوری طور پر قبضہ نہ لیتا، اس لیے وہ کچھ عرصے کے لیے غیر قانونی قابضین کے ہاتھ میں رہتی جو اس کا اختیار نہ دینے پر بضد ہوتے تھے۔ آخر کار چھڑانے والے کو آنا پڑتا اور قبضہ لینا پڑتا اور انہیں اٹھانا پڑتا۔ اگر وہ اس کی ملکیت کو متنازع بناتے تو اس کا پہلا عمل یہ ہوتا کہ زبردستی زمین کو واپس لے اور مہر بند دستاویز سامنے لے کر آئے، اس کی مہر توڑے اور اس کی تحریر پڑھے اور اپنے حق کا اظہار کرے تاکہ اس زمین کو لے سکے جسے وہ پہلے ہی خرید چکا۔
اور یہی مکاشفہ 5ویں اور 6 باب میں ہو رہا ہے، جہاں پر 7 مہریں کھولی گئیں۔ بائبل وہ کھلی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ یسوع چھڑانے والا اور اس زمین کا حقیقی بادشاہ ہے، ابن داؤد جو تخت پر بیٹھا ہے، اور وہ یہ کرنے کے لائق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے زمین اور اس میں سب رہنے والوں کو اپنے خون سے خرید لیا ہے۔ بند کتاب پر آسمان پر مہر کی گئی ہے، اور صرف مسیح یعنی حقیقی مالک کو اسے کھولنے کا حق حاصل ہے کہ اپنے حق کو ثابت کرے اور عدالت اور حکمرانی کرے۔ یہ زمین خدا کی ہے جو انسان کے قبضے میں دی گئی، مگر گناہ کے باعث پہلے آدم نے اپنا یہ اختیار شیطان کو منتقل کر دیا، زمین پر اپنی حکمرانی کھو دی اور خود کو گناہ کی غلامی میں بیچ دیا۔ تب انسان نے اپنے دشمن کو زمین پر اختیار حاصل کرنے دیا، جس کا واحد حل یہ تھا کہ ایسا قرابتی چھڑانے والا ہو جو قیمت ادا کرنے پر رضامند ہو اور اس لائق ہو کہ زمین کو اور انسان کو غلامی سے چھڑائے، تاکہ زمین پر انسان کے اختیار کو قائم کرے۔ اس لیے یسوع کو انسان بننا پڑا، یعنی پچھلا آدم، تاکہ ہمارا قرابتی چھڑانے والا ہو۔ اپنے قیمتی خون سے نہ صرف اس نے انسان کو گناہ اور شیطان کے ہاتھ سے چھڑایا، بلکہ زمین کو بھی چھڑایا، تاکہ زمین پر انسان کا اختیار اور حکمرانی بحال ہو سکے۔ تو جب یسوع نے صلیب پر جان دی، اس نے نہ صرف ہماری نجات کی قیمت چکائی، بلکہ اس نے انسان کے اختیار کی بنیاد بھی رکھی کہ وہ بحال ہو۔ اب پچھلے آدم کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہو سکتی تھی۔ اس لیے یسوع یہ کہنے کے قابل ہوا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس کے پاس حق ہے کہ وہ زمین کا قبضہ لے اور کسی بھی غیر قانونی قابض کو نکال باہر کرے، بھلے وہ ابلیس ہو، شیاطین یا غیر ایماندار۔ بطور چھڑانے والے کے، قابض کے اور زمین پر حکمرانی کا حق رکھنے والے کے، صرف یسوع کے پاس اس کی ملکیتی دستاویز ہے اور اس پر قبضہ کرنے کا حق ہے۔ وہ کسی بھی وقت یہ کر سکتا تھا، مگر خدا کے منصوبے کے تحت اپنے اختیار کو صادر فرمانے سے پہلے اسے 2000 سال انتظار کرنا پڑا کہ ابلیس اور شریروں کو روندے اور زمین کا قبضہ لے، اور یہی وہ مصیبتوں کے دور میں کرے گا۔ اور جب وہ یہ کرتا ہے تو پہلا کام جو وہ کرے گا کہ زمین کی عدالت اور حکمرانی کے اپنے قانونی حق کو قائم کرے۔ تو ملکیت کے دستاویز کھولنے کے عمل کے ذریعے مسیح اپنی حکمرانی قائم کرتا اور زمین کا قبضہ واپس لیتا ہے۔ اس لمحے وہ بطور منصف اور بادشاہ اپنے اختیار کا اطلاق کرتا ہے اور پھر واضح کرتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف عدالت لا رہا ہے۔ اس لیے جیسے ہی وہ آسمان پر مہر کھولتا ہے، زمین پر عدالت آتی ہے۔ تو مکاشفہ 5 عدالت کے لیے تمام مصیبتوں کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مکاشفہ 6 سے 19ویں باب تک جس طرح مکاشفہ لکھا گیا ہے، یہ واضح ہے کہ زمین پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی مہر کھلتی ہے اور نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو زمین پر اس کے نتیجے میں کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے مکاشفہ 5ویں باب سے آگے تک ہم خداوند کے دن میں ہیں، جو اس کے قہر کا وقت ہے، جب برہ دنیا کے نظام پر جنگ برپا کرے گا اور وہ اس کے خلاف عدالت کرتا ہے، اور وہ دوسری آمد پر اپنے کام کی تکمیل تک مسلسل یہ کرتا رہے گا۔ جب آسمان پر چھڑانے والا اس کتاب کی 7 مہریں کھولتا ہے تو عدالت کی یہ تمام مصیبتیں زمین پر آتی ہیں، جن کا ذکر مکاشفہ 6 سے 19ویں باب میں ہے۔ اور یہ مصیبتوں کا آدھا یا آخری دور نہیں، بلکہ یہ سارا دور ہے، یعنی یہ الہی عدالت کا دور ہے۔ اس 7 سالہ دور کے آخر پر وہ زمین کا پورا اختیار اور قبضہ لے گا اور اپنے دشمن کو شکست دے گا۔ اس کے پاس اب بھی یہ کرنے کی قدرت ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ جتنوں کی ممکن ہو سکے توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو ان 7 مہروں کے کھولے جانے سے زمین پر عدالت کی ان تمام مصیبتوں کا نزول ہوگا۔ جب ہر مہر کھولی جائے گی، ملکیت کی دستاویز کا ایک حصہ ہم پر ظاہر ہوگا، جو دنیاوی نظام کے مختلف حصوں پر اس کے اختیار کی تصدیق کرے گا۔ اور پھر دیکھیں، ہر مہر کے کھولے جانے پر ملکیت کی دستاویز کا ایک حصہ ظاہر ہوگا، جو دنیاوی نظام کے مختلف حصوں پر اس کے اختیار کی تصدیق کرے گا۔ اس اختیار کو قائم کرنے سے وہ فوری طور پر اس حصے پر عدالت لانے سے اس کا استعمال کرے گا۔ پہلے وہ اس حصے پر اپنے قائم رہنے والے فصل کو روکنے کے وسیلے سے یہ کرے گا، جیسے ذمہ دار قانونی قبضہ لینے کے لیے گیس، بجلی اور پانی کی فراہمی روکنے سے آغاز کرتا ہے۔ بعد ازاں وہ آفتوں کے نزول سے براہ راست عدالت لائے گا۔ مکاشفہ 6 باب میں وہ بڑے تیز 6 حصوں میں 6 مہریں کھولتا ہے، مصیبتوں کے آغاز ہی سے، جس سے یسوع بچہ جننے کی تکلیف سے تشبیہ دیتا ہے، اور یہ شروع ہی ہوگا۔ اور یہ بچہ جننے جیسی تکلیف مصیبتوں کے خاتمے پر بادشاہی کی پیدائش تک جاری رہے گی، اور پھر دیکھیں جیسے درد ذہ ہوتی ہے۔ متی 6 باب میں 6 مہروں کا کھلنا کامل طور پر متی 24ویں باب میں یسوع کے بیان سے مطابقت رکھتا ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے
کہ مہریں ان واقعات کا حصہ نہیں بلکہ خاص دائرے میں عدالت ہے جو تمام مصیبتوں کے دنوں میں جاری رہے گی، جیسے کہ بچے کو جننے کی تکلیف ہوتی ہے۔ جب مہر کھولی جائے گی تو یہ حصہ ظاہر ہوگا، قیاس بڑھے گا، جیسے خدا کا ہاتھ ان کے تحفظ کے لیے بڑھتا ہے، اور ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ خدا کتنا زیادہ دنیا کو اس بدی کے اثرات میں قائم رکھے گا اور بچائے گا، مگر مصیبتوں میں یہ پتہ چل جائے گا۔ اور پھر دیکھیں جب سلسلہ وار خدا کا فضل اٹھایا جانے لگے گا۔ یہ پہلا دائرہ سیاسی دائرہ ہے۔ جب پہلی مہر کھلے گی تو خدا کا تحمل کرنے والا ہاتھ اٹھا لیا جائے گا، اور مکاشفہ چھٹے باب کی پہلی اور دوسری آیت کے مطابق سفید گھوڑا ظاہر ہوگا جو مخالف مسیح ہے، جو دنیا کو فتح کرے گا، اور آخر میں مکاشفہ 19 کے مطابق اسے شکست ہوگی جب ایک اور سوار یعنی مسیح سفید گھوڑے پر آئے گا۔ اور یہ دوسرا تسلنیکیوں دوسرے باب سے مطابقت رکھتا ہے، جہاں لکھا ہے مگر ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا، تو ہم اس کا وقت نہیں بتا سکتے۔ لکھا ہے کہ خدا کا دن کلیسیا کے اٹھائے جانے سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد مخالف مسیح کا مکاشفہ کھلتا ہے، تو پہلا کام جو ہونا ہے مصیبت کے دنوں میں وہ دنیا کے مقاموں میں مخالف مسیح کا نکلنا ہے۔ اس کے بعد وہ اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعے خود کو ظاہر کرے گا۔ سیاسی سرگرمیاں غالب آئیں گی اور بڑھیں گی مصیبتوں کے اس پورے دور میں۔ اب آپ یہاں دیکھیں، دوسرا دائرہ عالمی دائرہ ہے۔ جب دوسری مہر کھلے گی خدا زمین سے اپنی صلہ اٹھا لے گا، اور یہ سوار لال گھوڑے پر سوار ہوگا جو کہ خون کی علامت ہے۔ یہ مکاشفہ چھٹے باب کی تیسری اور چوتھی آیت میں ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا عالمی تنازع کا شکار ہو جائے گی۔ اس کی زیادہ تحریک پہلے سوار یعنی مخالف مسیح سے ہوگی، اور یہی یسوع نے کہا تھا قومیں قوموں پر اور سلطنتیں سلطنتوں پر چڑھائی کریں گی۔ تیسرا دائرہ معاشی دائرہ ہے۔ تو جب تیسری مہر کھولی جائے گی خدا کا فضل معاشی نظام سے اٹھا لیا جائے گا، جسے کالے گھوڑے سے بیان کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں کال پڑیں گے جو مصیبتوں کے اس پورے دور میں جاری رہیں گے۔ اس کا ذکر مکاشفہ چھٹے باب کی 5ویں اور 6 آیت میں ہے۔ کال اکثر جنگ کو جنم دیتا ہے، تو یہ منطق بنتی ہے کہ عالمی کال عالمی جنگ کو جنم دے گا، اور یہ متی 24:7 سے مطابقت رکھتا ہے، اور دنیا پر اگلی آفت عالمی کال ہوگا۔ یہ معاشی ابتری حیوان کے نشان کا سبب بنے گی۔ چوتھا دائرہ انسان کے جسمانی وجود کا دائرہ ہے۔ تو چوتھی مہر کھلنے پر ایک زرد سے گھوڑے پر سوار کے آنے سے بے پناہ جانی نقصان ہوگا، حتیٰ کہ 1/3 انسان اس کال، جنگوں اور خاص بیماریوں سے مر جائیں گے جو زمین کا حیوان لائے گا، جس میں حشرات، بیکٹیریا اور وائرس شامل ہیں۔ اس کا 7ویں اور 8ویں آیت میں ذکر ہے۔ چند سالوں کی قلیل مدت میں اس پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا کہ دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ بیماری عموماً کال اور جنگ کے بعد آتی ہے، جو متی 24:7 سے مطابقت رکھتا ہے، اور یہاں پر مختلف حالتوں میں وباؤں کا نزول ہوگا۔ ہر مہر کے کھلنے پر مسیح اس دائرے پر اپنی حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس کے فضل کے بغیر زندگی کیسی ہے۔ دنیا نے کہا وہ اسے نہیں چاہتی، تو اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اپنا راستہ اپناؤ۔ 5واں دائرہ اخلاقی دائرہ ہے۔ تو 5ویں مہر کھلنے پر اخلاقی بدکاری ظاہر ہوگی جو مصیبتوں کے دور میں جاری رہے گی، جس میں بڑی اذا رسانی اور مقدسین کی شہادت بھی ہوگی، اور یہ چھٹے باب کی 9ویں اور 11ویں آیت میں ہے۔ یوحنا آسمان پر مصیبتوں کے دور کے پہلے حصے میں شہروں کو دیکھتا ہے جو باقیوں کی شہادت تک انتظار کرتے ہیں۔ مکاشفہ 7 میں ہم مصیبتوں کے دور میں شہیدوں کی ایک بڑی تعداد دیکھتے ہیں۔ یہ اگلی مصیبت کو پوری طرح بیان کرتا ہے جس کا ذکر متی 24:9 سے 12 میں ہے، جب یسوع نے کہا بے دینی بڑھ جائے گی اور بہتوں کو میرے نام پر قتل کیا جائے گا۔ تو چھٹا دائرہ فطرت کا دائرہ ہے۔ جب چھٹی مہر کھولی جائے گی تو اس کے نتیجے میں بھونچال آئیں گے اور فطرت کے دوسرے بحران آئیں گے، حتیٰ کہ آسمان پر نشان ہوں گے۔ اس کا متی 24:7 میں مختلف جگہوں پر بھونچال کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اور لوکا 21:11 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور تمام مہروں کے کھلنے کے دوران فطرت کی یہ تباہی جاری رہے گی، اور اس دوران بڑھتی رہے گی جب تک کہ یہ اپنے اختتام کو نہ پہنچے اور دوسری آمد ہوگی، اور اس کا بیان مکاشفہ چھٹے باب کی 12ویں سے 17ویں آیت میں ہے۔ اور چھٹی مہر کا نتیجہ دوسری آمد سے کچھ ہی پہلے فطرت کا تباہ ہونا ہوگا۔ ان مہروں کی فطرت کی سمجھ وضاحت کرتی ہے کہ یہ آیات کیوں تاریخی اعتبار سے اپنی جگہ پر نہیں۔ حالانکہ یہ 6 مہریں 6 مختلف دورانیوں میں کھلیں گی، مگر 7ویں مہر کھلنے میں تاخیر ہوگی جس کا ذکر مکاشفہ 8:1 میں ہے۔ مکاشفہ 7 بیان کرتا ہے کہ اس وقت کے دوران کیا ہوگا اور وضاحت کرتا ہے کہ یہ تاخیر کیوں ہوگی۔ مکاشفہ 7:2 میں لکھا ہے
اس نے ان چاروں فرشتوں کو بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کرنے، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا، اور آپ دیکھیں 7 مہروں کے کھلنے پر 7 نرسنگوں کے ساتھ عدالت آئے گی، اور اس آیت میں 4 فرشتے پہلے 4 نرسنگیں پھونکنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جس سے زمین پر بڑی تباہی آئے گی۔ خدا کے پاس اپنے خادموں کے لیے خاص مشن ہے، تو ہم ان عدالتوں کو پیچھے روکتے ہیں جب تک اس نے مہر نہیں کی۔ مہر ہونا خدا کے لوگوں کی حفاظت اور بطور مبشر ان کے مسا کی نمائندگی ہے۔ 7ویں باب کی 4 سے 8ویں آیت تک 1,44,000 اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی شناخت یہودیت سے ہوگی، بجائے اس کے کہ کلیسیا کے حصے کے طور پر ہو، جو تصدیق کرتا ہے کہ تب تک کلیسیا اٹھائی جائے گی، اور ان مصیبتوں میں خدا واپس اسرائیل کی طرف مڑے گا کہ وہ اس کے ممسور نمائندے ہوں۔ اس لیے مکاشفہ 6 سے 18 تک زمین پر کلیسیا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اٹھائے جانے کے فوراً بعد جب 1,44,000 نجات پائیں گے، جب انہیں احساس ہوگا کہ نیا عہد نامہ سچ ہے، اور ان میں سے کئی پولس رسول کی طرح ہوں گے جیسے آرتھوڈاکس یہودی ہیں جو بائبل کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بہت جلد خدا کے لیے طاقتور بن جائیں گے، اور مصیبتوں میں اس منادی کے نتیجے میں بے شمار لوگ نجات پانے والے ہوں گے۔ یوحنا روحوں کو بچانے کا ذکر مکاشفہ 7ویں باب کی 9ویں سے 17ویں آیت میں بیان کرتا ہے۔ ان میں اکثر بڑی مصیبتوں کے دوران قتل بھی کیے جائیں گے، مگر وہ حیوان کا نشان لینے سے انکار کریں گے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مصیبتوں کے دور میں نجات پائی۔ 14ویں آیت میں مکاشفہ 7 تصدیق کرتا ہے کہ ان تمام مصیبتوں کے دوران خدا کا ایک بنیادی مقصد قوموں میں روحوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور یسوع نے متی 24:14 میں اس سے متعلق کہا۔ وہ اس سے مطابقت رکھتا ہے کہ انجیل کی بنیادی تمام قوموں میں کی جائے گی، اور آخر میں اس کی دوسری آمد ہوگی۔ 7ویں مہر مکاشفہ 8:1 میں کھولے گی۔ تقریباً اس مصیبت کے دور میں چند ماہ آسمان پر آدھے گھنٹے کے لیے خاموشی ہوگی، جو الہی مداخلت اور عدالت کی شدت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کا آغاز مخالف مسیح کے معاہدے کے ساتھ ہوگا۔ تو پہلی 6 مہروں میں خدا مختلف دائروں میں اپنا فضل کا ہاتھ اٹھائے گا، مگر 8ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت کے مطابق 7 مہریں براہ راست خدا کی عدالت کو ظاہر کرتی ہیں۔ آسمان سے آفتوں کا نزول جو 7 نرسنگوں کے پھونکے جانے پر ہوگا۔ 7 مہروں کے ساتھ 7 نرسنگوں کا بھی ذکر ہے۔ مہریں کھلنے پر آفتوں کا نزول مصیبتوں کے دور میں جاری رہے گا۔ نرسنگوں کے پھونکے جانے پر ایک خاص عدالت ہوگی جو اگلا نرسنگا پھونکے جانے تک جاری رہے گی۔ پہلے 6 نرسنگوں کے پھونکے جانے کا ذکر مکاشفہ 8 اور 6 میں ملتا ہے، جس کے نتیجے میں زمین کے مختلف خطوں میں تباہی آئے گی۔ پہلی 1/3 زمین اور درختوں کا خاتمہ، دوسرا جلتا ہوا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور 1/3 سمندر خون ہو گیا، سمندر کی 1/3 جاندار مخلوقات مر گئی۔ تیسرا نرسنگا، ایک اور بڑا ستارہ آسمان سے ٹوٹا اور تازہ پانی کے 1/3 حصے کو کڑوا کر دیا۔ چوتھے نرسنگے کے نتیجے میں 1/3 روشنی جاتی رہی، ممکنہ طور پر فضائی آلودگی کی وجہ سے۔ آخری 3 نرسنگے ان سے بھی خطرناک ہوں گے، کیونکہ مکاشفہ 8:13 میں 3 افسوس کا ذکر ہے۔ ان میں فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس۔ تو 5واں نرسنگا پہلا افسوس بھی ہے، جو کہ مکاشفہ 9ویں باب کی پہلی سے 11ویں آیت میں ہے۔ بدروحوں کی طرح ٹڈیوں کی ایک فوج ہے جنہیں پاتال سے چھوڑا گیا، جن میں 5 ماہ تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی۔ مکاشفہ 9:12 اس سارے واقعے کی تاریخی فطرت کو بیان کرتا ہے۔ لکھا ہے، پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں۔ چھٹا نرسنگا دوسرا افسوس ہے، اور یہ 9ویں باب کی 13ویں سے 21ویں آیت تک ہے۔ 4 گرائے ہوئے فرشتے اور کھولے گئے اور ابلیسی فوج کی جو رہنمائی کرتے ہیں، جنہیں 1/3 انسانوں کو مارنے کی اجازت ہے۔ 1/3 انسان چوتھی مہر کے تحت مر گئے تھے، اور اب چھٹے نرسنگے کے تحت 1/3 مارے گئے، تو یہ تقریباً دنیا کی آدھی آبادی کا حصہ بنتا ہے جو چند سالوں میں مر گئے۔ ہم ہزاروں یا لاکھوں کی نہیں بلکہ کروڑوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ سے بھی بڑا ہوگا جو دنیا نے کبھی دیکھا ہو۔ یہاں ہم مصیبتوں کے وسط میں آتے ہیں، جس میں بہت سے واقعات وقوع پذیر ہوں گے، جس میں مصیبتوں کے تمام عناصر بھی شامل ہیں۔ ان واقعات اور کرداروں کا ذکر مکاشفہ 10ویں سے 13ویں باب میں ہے، اور اس وقت 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے، جو بڑی مصیبت کے دور کا آغاز ہے۔ ہم مصیبت کے دور کے خاص واقعات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلا، مخالف مسیح اپنے اصل رنگ دکھائے گا، جو مشرق وسطی بشمول اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ دانیل 9:36 سے 45 تک۔
दूसरी बात, वो टेम्पल माउंट पर कब्जा करेगा और 2 गवाहों को कत्ल करेगा जो 3.5 साल तक मुनादी करेंगे। इसका जिक्र मुकाशवा 11 में है। उनकी लाशों को दफन नहीं किया जाएगा ताकि कौमें उन पर खुशी मना सकें। तीसरी बात, मुखालिफ मसीह इसराइल के साथ मुआहदा तोड़ेगा हैकल में इबादत को रोकने के जरिए। इसका जिक्र दानियल 9:27 में है। चौथी बात, उन तमाम कौमों की नज़र में जो टीवी के वसीले देखते हैं, खुदा इन 2 गवाहों को दोबारा जिंदा करेगा। 3.5 दिन के बाद वो आसमान पर उठाए जाएंगे और बड़ा भौचाल यरूशलेम से टकराएगा। मुकाशवा 11 में। पांचवां, हैवान हैकल की तहकीर करेगा पाक मकाम में अपना बुत यानी हैवान का बुत रखने के वसीले से। इसका जिक्र 13वें बाब की 14वीं से 15वीं आयत में किया गया है और ये वो वक्त होगा जब मुखालिफ मसीह हैकल में बैठकर अपने खुदा होने का ऐलान करेगा। पांचवी बात, मुकाशवा 11:15 में 7वां नरसिंगा फूंके जाने पर ये मुस्तकिल वीरानी होगी, क्योंकि मुखालिफ मसीह की बादशाही में ज़मीन पर चीज़ों की वीरानी मुस्तकिल होगी। नंबर 7, इसराइल के ईमानदार बकिया जिसकी तस्वीर कशी एक औरत के तौर पर की गई है और वो वीराने में चली जाएगी, जहां खुदा उसे महफूज रखेगा 3.5 साल तक। इन्हीं वाक़यात का जिक्र मत्ती 24वें बाब में यसु ने किया, जो कहता है कि मुसीबतों के शुरू का यही निशान होगा। नंबर 8, इस वक्त मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल उसे बचाने के लिए उठेगा, जिसका जिक्र दानियल 12:1 में है। पहले आसमान यानी फ़ज़ा में जंग होगी और मिकाईल और उसके फरिश्ते इब्लीस को और उसके फरिश्तों को ज़मीन पर गिराएंगे। ये मुकाशवा 12 में है। नंबर 9, मुसीबत के दौर में मुखालिफ मसीह 10 बादशाहतों का रहनुमा होगा, मगर मुसीबतों के वक्त में ये 10 बादशाह मुकम्मल तौर पर अपना इख्तियार उसे दे देंगे। नंबर 10, मुखालिफ मसीह और ये 10 बादशाह बर्रा के साथ लड़ेंगे और ये बर्रा उन पर गालिब आएगा और ये सियासी हैवान मुसीबतों के पहले आधे हिस्से में आएगा। इसका जिक्र मुकाशवा 17 में है। तो इसके बाद वाहिद मजहब जिसकी इजाज़त होगी वो हैवान यानी मुखालिफ मसीह की इबादत है। नंबर 11, मुखालिफ मसीह आखिरी 3.5 सालों के लिए दुनिया को चलाएगा। इसका जिक्र मुकाशवा 13 में है और उसे झूठे नबियों की मदद हासिल होगी जो उसके नाम में मौजज़ात करेंगे और वो हैवान का निशान कायम करेगा और इसका जिक्र मुकाशवा 13 में है। Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.